تکبیر۔ خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے اور ضروری نہیں ہے کہ زیادہ تعداد ہو تب ہی اس نام کو لیا جائے۔ یہ وہ نام ہے جو رسول کے دل کو تسکین دیتا ہے۔ شرما کر نہیں اپنی آوازوں کو بلند کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سیدہ کا حق کھانے والوں پر لعنت، جو لعنت نہ بھیجے اس بڑے لعنتی پر لعنت، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء الى رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اکمل العارفین وعراف السالکین وعلم العالمین سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المنتظرین الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد فقد قال في كتابه الكريم وفرقان الحميد قاله الحق وقوله المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آپ سب کا اس پاک مقدس بارگاہ میں چل کر آنا، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت میں شمار عطا فرمائے۔ یہ مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کا معیار کوئی کم نہیں ہے، اور بارہا اس بات کی طرف میں متوجہ کرا چکا ہوں کہ یہ مت دیکھا کریں کہ پڑھنے والا ہم سے زیادہ بلند ہے، یا وہ مسند پر بیٹھا ہے یا وہ کرسی پر ہے۔ یہاں بیٹھنے والا ظاہری طور پر بلند بھی ہو تب بھی عزاداروں سے پست ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر وہ اکیلا اور آپ زمین پر بیٹھ کر 14 کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایام عزا ہے اور میں کوشش کروں گا کم وقت میں جتنا مجھے حکم ہوا، جتنا میں مختصر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سفر کا مہینہ ہے تو میں لفظ یہیں سے شروع کروں گا۔ سفر میں آپ ہیں، سفر میں بہت مرتبہ بہت سے لوگ جایا بھی کرتے ہیں اور سفر سے پلٹتے بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کا لباس ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کا جنہوں نے کالا لباس پہنا ہوا ہے نا، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا آپ نے کالا لباس جیب تن کر دیا، اور یہ پھر 9 ربیع الاول تک سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بات بس ذہن میں یاد رکھیے گا،
آپ نے اپنی مرضی سے کالا لباس پہنا ہے، مگر علی کی بیٹیوں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنا تھا، بلکہ شام غریبہ میں جو خیموں کو آگ لگی، آگ کی وجہ سے، بس ایسے ہی میرے ساتھ چلیے گا، اسی انداز میں فضائل پڑھنے کا عادی ہوں، 2 یا 4 منٹ زیادہ سے زیادہ فضائل، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا 5-7 منٹ مسائل کے بھی، کیونکہ مسائل پڑھ کر گئے ہیں تو میں مسائل سمجھانا چاہوں گا۔ ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے کہ صف عذاب آنا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، ہر عالم نے، طالب علم نے اس بات کو مانا ہے کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ تربیت ہے جس کی وجہ سے ہم امام بارگاہ کے دروازے پر آئے۔ اس کا مطلب ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنی ماؤں کا اور باپ کا، کیونکہ باپ حلال نہ کھلاتا تب بھی ہم بارگاہ تک نہ آ سکتے، ماں شرافت نہ دکھاتی بھی ہم، یہ ماں اور باپ کا، کیونکہ ہمیشہ ماں پر تذکرہ کیا جاتا ہے، باپ کا بھی شریعت میں، معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے، دونوں میں کوئی تقابل نہیں کہ کس کا مقام زیادہ ہے کس کا کم ہے، بس یوں سمجھ لیجئے دونوں قرآن ہیں۔ تو یہ یہاں پر آپ پہنچے، دروازے تک تو پہنچ چکے، آپ دروازے تک آپ پہنچ چکے، لیکن دروازے سے اندر آنا، یہاں نہ تربیت ضرورت ہے نہ ہی کوئی طریقہ کار، کیونکہ یہ مسجد ہے اور مسجد امام بارگاہ بن جاتی ہے اگر ہم مظلوموں کا ذکر کریں۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر حسن نقوی صاحب میرے استاد ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا کہ وقت نماز عزاداری ترک کی جا سکتی ہے، میں نے خود سنا، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ، انہوں نے کہا نہیں، عزاداری ترک نہیں ہو سکتی، تم قیام میں کھڑے ہو، علی کے قیام کو یاد کرو، سجدے میں جاؤ، حسین کا سجدہ یاد کرو، یعنی عزاداری بھی جاری رہے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو دروازے سے اندر، بارگاہ کے اندر کون آتا ہے، کس میں جرت ہے، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بارگاہ میری طاقت میں ہے میں یہاں آ جاؤں؟ نہیں، کوئی نہیں آ سکتا، آتا وہی ہے جسے حسین بلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ اندر آنے کا مرحلہ بہت تفصیل چاہیے، اس کے لیے بہت طویل وقت چاہیے مجھے، کیونکہ تمہید باندھ کر مقدمہ اور پھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں کہ آپ آئے کہاں ہیں۔ سب سے قیمتی چیز ہے جنت، جنت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور کسی بھی طرح سے خاتمہ بالخیر ہو، یعنی ہم جنت پہنچ جائیں۔ اور کیا خوش نصیبی ہے، ہم اس مقام پر آتے ہیں جہاں فرشتے آ کر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور جب واپس عرش پہ پہنچتے ہیں، آسمانوں پر پہنچتے ہیں، تو فرشتے انہی سے سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے جسم سے، تمہارے بدن سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سونگی، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ سلامت و آباد رہیں جناب سیدہ، آپ سے راضی ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس یہی ایک پیغام پہنچانا تھا، اور اب اپنے موضوع کی طرف کوشش کرتا ہوں، 1 یا 2 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ اللہ نے اس کائنات میں مخلوقات کو، جن کی تعداد کا اندازہ میں تو کم از کم نہیں لگا سکتا، بھیجا باری باری، لیکن اس کی ابتدا کب ہوئی؟ ابتدا تب ہوئی جب زمین اس قابل ہو چکی کہ یہاں سے رزق مل سکے گا، یعنی امر الہی کے تحت جب خدا کا حکم ہوا، اس کے بعد ہی یہاں دنیا رہنا شروع ہوئی، لوگ رہنا شروع ہوئے، مخلوقات رہنا شروع ہوئی۔ اور مخلوقات میں سے سب سے پہلے انسان دنیا میں کون تشریف لائے؟
حضرت آدم علیہ السلام، خداوند کریم آپ کی زندگی دراز فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام یہاں پہنچے رزق کا سلسلہ. لیکن یہ آدم علیہ السلام ہیں کون؟ یہ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام؟ کیونکہ میرے بھائی نے مجھ سے پہلے مسائل پڑھ رہے تھے تو اسی کو مربوط کر رہا ہوں میں ساتھ. جناب آدم علیہ السلام کون؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ. یعنی وہ خلیفہ، اس کا مطلب ہے خلیفہ کوئی عام منصب نہیں ہے. اس جملے کو جو سمجھ سکے گا اسے اگلے میری باتیں سمجھ میں آئیں گی. وہ خلیفہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ، نئی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ نہیں سنی ہوئی ہوگی. اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ جنت میں پہنچے، کچھ نام انہیں سکھائے گئے جس کے سبب میں، اب میرا آپ سے سوال ہے، وہ نام کون سے تھے؟ سبزیاں، پھل، درختوں کے نام؟ وہ کون سے نام تھے؟ وہ ایسے نام کہ جن کے نام سے آج بھی دنیا خوش ہوتی ہے. لیکن خوش وہ ہوتا ہے جس کی رگوں میں حلال خون ہو، وگرنہ وہ خوش نہیں ہو سکتے. اچھا وہ نام یاد کیے پہنچ گئے. اچھا میں ایک بات واضح کرتا چلوں، اور یہ جملے میرے لیے اہل سنت عالم دین کے، مجھے نام یاد نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بتوں کو توڑا جانے لگا، یہ ابہام نکال کر کسی سے مربوط ہے، تو جناب رسول خدا کو حضرت علی نے کندھوں پر نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہ لکھی کیونکہ نبوت کے وزن کو ولایت اٹھا نہیں سکتی. خدا زندگی دراز فرمائے اس عالم دین کی. وہ فرماتے ہیں رسول کو خچر اٹھائے، گدھا اٹھائے، گھوڑا اٹھائے، علی نہ اٹھائے. اس کا مطلب ہے کہ رسول کو اٹھانا یہ حکم ہے خدا، حکم ہے خدا، کیونکہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے منصوص من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نصوص بھی موجود ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نسل بڑی ان کی یا نہیں؟ کل میں اسی واقعے پر تفصیل سے بیان کروں گا، اور جو میں آج بھی پیش کر رہا ہوں نیاز حسین توجہ رکھیے گا، تورات سے بھی ہے، زبور سے بھی ہے، اور قرآن سے بھی. باب آدم میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور دیگر لغات میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. یہ مکمل ایک باب ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اکیلے نہیں. اس پر بھی بحث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو الگ، جناب حوا سلام اللہ علیہ کو الگ. اب وہ یہاں آ گئے. آنے کے بعد آگے کا یہ تولید کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اولاد پڑھنے کا سلسلہ ہوا. مجھے اس بحث پہ نہیں جانا کہ کس نے کیا لکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے. کون کون سے؟ قابیل اور حابیل. شاباش. قابیل اور حابیل. خلافت بھی سمجھانے لگا ہوں کہ خلافت کسے کہتے ہیں، اسی لفظ پر مجھے چھوڑنا ہے، نیاز حسین سمجھیے گا. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا اور پڑھنا چاہیے مجھے یا نہیں. اچھا حضرت حابیل کو قتل کس نے کیا؟ بھائی نے. ایسے ہی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا فیصلہ ہے. بھائی نے بھائی کا قتل کیا. حضرت حابیل کی قبر بھی بن گئی. اب کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو انہیں اپنے منصب کے مطابق کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جسے پتا چلے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں. اب وہ جناب حابیل علیہ السلام کی تربت پہ آئے، 3 مہینے بیٹھ کر روئے. نیاز حسین جا کے سنیے گا. جناب آدم علیہ السلام جناب حابیل کی تربت پر آ کر 3 مہینے بیٹھ کر روئے، اور 3 مہینے اگلے قابیل پر لعنت بھیجی. تو اس کا مطلب ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو مظلوم کی تربت پر بیٹھ کر روئے اور قاتل پر لعنت بھیجے. جو بیٹھ کر روئے نا، جو رونے کو غلط سمجھے،
سمجھ لیجئے گا وہ خلیفہ نہیں ہے. اور خلیفے کے منصب کے لیے اللہ اکبر، خلیفہ اسے نہیں کہتے، تعارف سمجھے گا نیاز حسین، جو پہلے سجدہ کرے. خلیفہ اسے کہتے ہیں جسے کم از کم فرشتے سجدہ کریں. نیاز حسین پوری تواریخ کو میں سمیٹ کر چند جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے پہلے فرشتے سجدہ کرے تو پھر اس کی خلافت قائم و دائم رہتی ہے. اور اگر کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہو، خلیفہ اسے نہیں کہتے جو صبح کی نماز کو بھی بھول جائے. اسے نہیں کہتے جو خود بھی نماز بھول جائے، اسے نہیں کہتے جو جھوٹ بولے، اسے نہیں کہتے جو کسی کا حق مارے. جو کسی کا حق مارے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ تو وہ ہوتا ہے، خلیفہ کا ایک منصب نیاز حسین سمجھیے گا. پہلی مرتبہ یہ بات کرنے لگا ہوں، خلیفہ تو سمجھاتا ہے کھانا کہاں سے ہے. اسی لیے تو ہم رسول کے بعد علی کو بلا فصل مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا رزق امیر نجف کی چوکھے سے آنا ہے. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں خیال رکھنا. بہت مرتبہ یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، آج پھر دل کر رہا پڑھ دوں اس کو. خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں. علی کو کھا کے علی کو بھوکے یہ تیرا ظرف ہے وگرنہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل. جناب سید آپ سے راضی طریقہ بتایا. ایک ایک بندے کے چہرے پر میری نگاہیں ہیں. بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں. یعنی کھانا سکھائے، پینا سکھائے، آداب زندگی سکھائے. اس کا مطلب ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ امت کو زندگی کا نظام بتاتا ہے. یعنی مشکل بھی آ جائے تو اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ بھاگتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا. اسے پریشانی نہیں ہوتی کہ کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا. اور یہی تو وجہ ہے، یہی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ ہیں. کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے، ایک ٹکڑا پڑھا میں نے رزق کے متعلق، کیونکہ یہ وہی تو خلیفہ جن کا ایام ہم منا رہے ہیں، جسے دنیا زین العابدین کہتی ہے. رزق بھی کھا رہے ہیں اور نظام کائنات کو چلا بھی رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا خلیفہ محتاج نہیں ہوتا تعداد کا. یعنی لاکھوں کی تعداد بھی ہو جائے، اکیلا خلیفہ کھڑا ہو تو اسے اپنے ہاتھوں پر یقین ہوتا ہے. ایک خلیفہ تو یہ ہے جو کائنات کے شروع کے نظام میں اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. ایک اللہ کا وہ خلیفہ ہے جس کے سامنے پوری دنیا ہے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، پیشانی پر بال نہیں آیا. جناب سید آپ سے راضی ہو، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو. یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ نظام چلتا رہا. جناب نوح کی زندگی دیکھیے، جناب ابراہیم کی دیکھیے. کوشش کروں گا کل اس کو میں سمیٹ سکوں ان جملوں میں. اچھا یہ زندگی گزارتے رہے لیکن سجدے نہیں چھوڑے، کیونکہ عام انسان میں اور خدا کے خاص بندوں میں فرق ہوتا ہے. یعنی انبیاء میں، ائمہ میں کا ایک اپنا مقام ہے، رسول کا اپنا مقام ہے، عام انسان کا اپنا ہے. جیسا کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے.
لیکن اگر امام، نبی، رسول، پیغمبر تو ان کے لیے نماز شب بھی واجب ہے، ان کے لیے نماز شب بھی واجب ہے۔ حالانکہ انہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خدا کے سامنے سر کو جھکا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کائنات سجدہ کر رہی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سجدے کے انکاری ہیں۔ یہ سجدہ، یہ نظام، یہ رزق کا طریقہ، یہ رزق آتا کہاں سے؟ رزق کہاں سے آتا ہے؟ یعنی اگر کسی کھانے والی چیز کا نام لیا جائے، نیاز حسین میرے ساتھ بولیے گا تاکہ مجھے آسانی ہو بات کرنے میں۔ کہاں سے؟ کاشتکاری کرتے ہیں تو زمین سے ہے نا، مٹی سے ہے، مٹی کے علاوہ تو نہیں ہے نا کچھ۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہوا میں کوئی بیج لگا دوں اور کچھ عرصے کے بعد اس میں سے پھل نکل آئے، سبزی نکل آئے، نہیں ہو سکتا۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مردوں کو دفن کریں لیکن زمین میں نہ کریں، ہوا میں معلق کر دیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں، مٹی ہے نا، زمین میں مٹی ہے یا نہیں ہے؟ نیاز حسین بولیے گا۔ ہماری تو مسجدوں میں بھی لکڑیاں کم ہوتی ہیں، مٹی یعنی خاک شفا زیادہ ہوتی ہے۔ ہم زمین کے اتنے قائل ہیں، تو زمین میں کیا وہ جسم جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اسے مٹی کا سجدہ کروانا ضروری ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تراب، یعنی تراب کے در سے ہو کے جانا ضروری ہے، یعنی خوراک کو بھی پہلے تراب پہ در پہ آنا ضروری ہے، یعنی پھل کو بھی تراب کے پاس آنا ضروری ہے، یعنی پانی کو بھی تراب کے سہارے کی ضرورت ہے، یعنی ہر چیز تراب کے سہارے پہ چلتی ہے۔ سارے بات مان لیتے ہو کہ یہ تراب کی محتاج ہے، اناج تراب کا محتاج، پھل تراب کا محتاج۔ اگر میں کہوں تراب نہیں، ابو تراب کے ہم محتاج ہیں، یعنی تراب کے محتاج ہم مان لیتے ہیں، لیکن ابو تراب کے محتاج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ؟ میں اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا، نہ میں بات کرتا ہوں، نہ میں سمجھا سکتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھ سے زیادہ علم والے لوگ موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں۔ میں نے جو شام کی ملکہ کی چوکھٹ سے علم کی خیرات لی ہے نا، وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق انسان کے نصیب میں لکھا ہوا، اور اسی رزق کو چلانے کا طریقہ کار جناب آدم سے لے کر آج تک، اور اسی کے ہی محنت میں آج بھی مرد حضرات پوری دنیا میں محنت کر رہے ہیں۔ کوئی مزدور ہے تو کوئی کاروباری ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ذریعہ معاش لیا جاتا ہے، حاصل کرنے کے بعد اپنی اولاد میں تقسیم کیا جاتا ہے، تقسیم کرنے کے بعد ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد اب بھوکی نہیں ہے، اس کے بعد ہم آرام سے سو سکتے ہیں۔ لیکن جب تک رزق نہ ملے، یعنی وہ کھانے کی چیز، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ چاول ہو یا اناج کی کوئی اور قسم، جب تک ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں نہ ڈال لیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا پیٹ خالی ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، پیٹ خالی ہو تو ساری رات پریشانی سے نیند نہیں آتی، اور دل ولایت علی سے خالی ہو، اللہ جانے دنیا کیسے سو جاتی ہے۔ اور یہ رزق کھلانے کے بعد بھی ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ اثر دکھائے گا۔ یہ ہے اثر، اور یہی ہے وہ بات جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی کہ رزق اثر دکھائے گا۔ رزق اثر کب دکھاتا ہے؟ یعنی میں نے جو کھایا، میں نے جو پیا، اس کا اثر کیسے پتہ چلے گا؟ میری پیشانی کے بل سے، میری زبان پر کھانے کے بعد ذائقہ آنے کی وجہ سے کھٹا، میٹھا، کڑوا، زبان کے ذریعے سے، مطلب ایک حصہ جسم کا الگ الگ دوائی تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر ساروں کو اکٹھا کر لیا جائے
تو اکٹھا کرنے کا طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ رزق حلال ہو، رزق حلال ہو تو سکون ہے، رزق حلال نہ ہو تو سکون نہیں ہے۔ بندہ حلالی ہو تو سکون ہے، بندہ حلالی نہ ہو تو سکون نہیں ہے، بندہ حلالی ہو تو سکون ہے، بندہ حلالی نہ ہو تو سکون نہیں ہے۔ اول سے لے کر آج تک کون سا پیمانہ ایسا ہے جس میں ہم یہ جان سکیں، پہچان سکیں، ہم ماخذ کر سکیں، ہم نتیجہ لے سکیں کہ ہماری زندگی کا یہ جو دور ہے، ان تمام ادوار کو جمع کر کے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں ہے، یہ سامنے والا حلال زادہ ہے یا نہیں ہے، حرام زادہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ بھی پریشان، میں بھی پریشان، ساری دنیا پریشان رہی، مگر عزت حسین کی قسم ہے اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہاں حلال ہے، کہاں حرام ہے، کہاں حلالی ہے، کہاں حرامی ہے۔ آج کا یہ خاموش مجمع اس سے پہلے میں بھی دور علی میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ بچوں کا اگر پتہ کرنا ہو کہ یہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس بچے کو لے کر اس گلی میں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے علی گزرتے تھے۔ بچہ اگر علی کو دیکھ کر مسکراتا تھا، بچے کی ماں کو مبارکباد بھی دیتے تھے، مٹھائیاں بھی کھلاتے تھے۔ بچہ اگر علی کو دیکھ کر پیشانی پہ بل لاتا، بچے کو چوراہے میں پھینک کر بچے کی ماں سے کہتے تھے بتا یہ بچہ کس کا ہے۔ قبلہ صاحب کی آمد کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ واجب الاحترام عالم دین بزرگوار سماحت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ انصاری، میرے والد بزرگوار بھی، اور میری پہچان اتنی کہ ان کی نالین سے نکلنے والی خاک کے ذرات اگر میں خود کو وہ ذرہ بھی کہوں تو تب بھی میں بہت بڑا مغالطہ کر رہا ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوں میں، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، یہ ان کا حلال کھلایا ہوا، اگر یہ حلال نہ کھلاتے تو میں حلال زیادہ نہ ہوتا۔ ان کا حلال کیا ہوا ساری زندگی، مالک ان کا سایہ مجھ پر بھی، تمام طلاب پر، علماء کرام پر تا قیامت قائم و قائم رکھیں۔ قبلہ صاحب کے ہوتے ہوئے میں کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا۔ تو سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس ممبر پر کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، کسی کا بھی تعارف نہیں کرایا جاتا، لیکن یہ اسی ممبر کی عطا ہے کہ جسے دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو اس کا تذکرہ فرشتے بھی آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ مالک حسین آپ سے راضی ہوں، جناب سید آپ سے راضی ہوں، بس ختم کر دی میں نے اپنی بات کو۔ تو رزق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ رزق ہے جس رزق کے لیے یہ سارے نظام آپ کے سامنے ہیں، صحیح ہوں یا غلط ہوں، اسی کی وجہ سے۔ ہاں، جس نے جیسا طریقہ کار اپنایا وہ اسی انجام کی طرف خود ہی جائے گا۔ اگر حلال طریقے سے تو حلال، حرام طریقے سے تو حرام۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سمجھانے والے بڑے جن سے ہم حاصل کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنا عالم مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنا فقیہ مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنا مجتہد مانتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، اگر وہ صحیح ہوں تو ساری کائنات ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد علیہ۔ ساری کائنات کو رزق دینے والے، میں نے اپنی آنکھوں سے تاریخ مقتل میں پڑھا ہے، وہ مظلوم کئی دن تک بھوکے اور پیاسے رہے،
خداوند کریم آپ کو بھی شام لے کر جائے اور آپ بھی ان مقامات کو دیکھیں جہاں علی کی بیٹی زخمی ہوتی رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے متعدد مرتبہ ان مقامات کو دیکھا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ 7 محرم سے 10 محرم تک کی پیاس ہمیں یاد ہے، ہم اس کو روتے بھی ہیں اور قیامت تک بھی روتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی ابتدا اور اس واقعے کی ابتدا، ظلم کی ابتدا کربلا میں ہوئی نہیں، اس کی ابتدا مدینے میں ہوئی تھی۔ مدینے میں، مدینہ شہر، اور اس شہر میں کیا ایسا ہوا، بس 2 جملے کہہ کر رحمتوں کو تمام کروں گا۔ عزت حسین کی قسم ہے، لوگوں نے جی بھر کے مارا محمد کی بیٹی کو، اتنا مارا، اور تاریخ مقتل نے عجیب جملہ لکھا ہے جو موسوعہ 25 جلدوں میں ہے، اس کی 11ویں جلد میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، وہ سناؤ کیا لکھا ہے انہوں نے۔ آیت اللہ شیخ محمد اسماعیل وہ لکھتے ہیں لحد الموت، سیدہ کو مسلمانوں نے اتنا مارا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اتنی زخموں کی تعداد کیا بتاؤں میں، سر بھی زخمی، کندھے بھی زخمی، ہاتھ بھی زخمی، جملہ بدل دوں، ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، پسلیاں بھی زخمی، پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ جانتے ہیں سیدہ کے دروازے پر جب یہ ملعون آئے نا، آنے کے بعد انہوں نے کچھ باتیں کی، طویل گفتگو ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے خط بھی لکھا تھا۔ خط میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب دروازہ نہ کھولا گیا ہم نے دروازے کو آگ لگا دی۔ اب آگ لگنے کے بعد سوال ہے میرا، لکڑی کو آگ لگ جائے تو کیا اسے گرانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ خود بخود گر جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹھوکریں مارنا شروع کی۔ دروازے کی دوسری طرف تھی محمد کی بیٹی، اور محمد کی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی۔ سیدہ اتنی زخمی ہوئی کہ سیدہ زمین پر گر گئی، اور مسلمانوں کے قافلے نے اوپر سے گزرنا شروع کیا۔ رونے والوں میں سے پوچھو تو صحیح نا، محمد کی بیٹی جب زمین پر گری نا، زمین پر گرنے کے بعد محمد کی بیٹی نے کسے یاد کیا، کس کو پکارا؟ سیدہ رو کر کہتی ہیں آئینہ ابا الحسن، فضا علی کہاں ہے؟ کائنات کے کسی غم میں نہ روئیں، علی کے گلے میں رسی۔ سیدہ اٹھی اور اٹھ کر سامنے سینہ صبر ہو کر کھڑی ہو گئی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بس یہی دکھ سمجھانا ہے مجھے، اور میں منبر قبلہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ پسلیاں ٹوٹی ہوئی، خون نکل رہا ہے، کان کھٹا ہوا۔ سیدہ اتنی ضعیفی کی حالت میں علی کے سامنے کھڑی ہو گئی، علی کے گلے میں رسی، اور سیدہ کہتی ہے میں علی کو نہیں لے کے جانا دوں گی۔ ایک حرام زادہ ساتھ کھڑا تھا اس منبر سے، میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا فاطمہ آگے سے ہٹ جا وگرنہ میں ظلم کروں گا۔ سیدہ رو کر فرماتی ہیں تو اپنا ظلم آزما، میں اپنا صبر آزماتی ہوں۔ رونے والوں، اس کے بعد اس حرام زادے نے تلوار نیام سمیت فاطمہ کے شکم پر ماری، فاطمہ زمین پر گری، علی کو لے کر جانے لگے۔ علی کی عوام میں سیدہ نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر روکنے لگے۔ یہ حرامزادہ کہتا ہے فاطمہ عوا کو چھوڑ دے وگرنہ میں اور ظلم کروں گا۔ سیدہ کوئی جواب نہ دے سکی، جب بار بار اس نے یہی جملہ کہا نا، اور سیدہ نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس حرام زادے نے ایک ایسا وار کیا، سیدہ کا ہاتھ